یہ وطن، یہ پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا، اور کوئی چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں تھی، جیگتی جاگتی بھری بھری ٹرینیں روانہ ہوئیں اور میتیں یہاں پہنچی، ایسی قربانیاں، بچیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی قربانیاں، بوڑھے باپ کی قربانیاں، یہ ساری قربانیاں آج ہمارے اوپر قرض ہیں جو انہوں نے خواب دیکھا، اور پھر خواب بھی کیا دیکھا؟ خواب بھی یہ دیکھا، یہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کسی مولوی نے تو نہیں لگایا تھا، مدرسے کے طالب علم نے تو نہیں لگایا تھا، یہ تو ہم سب نے مل کے لگایا تھا، آپ کے والدین نے، بزرگوں نے، اور ہمارے والدین اور بزرگوں نے مل کے لگایا تھا۔ یہ مسجدوں سے تو نہیں بلند ہوتا تھا، یہ ہمارے اور آپ کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے جلسوں میں لگایا جانے والا نعرہ تھا، مسجدوں سے اٹھنے والا نعرہ تو نہیں تھا۔ اس میں ہر آدمی شریک تھا، وکیل بھی شریک تھا، ڈاکٹر بھی شریک تھا، ہر مسلمان، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، سب اس نعرے میں، ہم سب کے بزرگ شریک تھے، اور سب نے مل کر یہی نعرہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ نے ہماری اس خواہشوں کے نتیجے میں، ہمارے ان خوابوں کے نتیجے میں اتنی قیمتی ریاست ہمارے بزرگوں کو عطا کر دی۔ ہمارے بزرگ اپنا کام کر گئے، قربانیاں بھی دی، قیمت بھی ادا کی، اپنے خون سے قیمت ادا کی، اپنی عزت اور مال اور دولت سے قیمت ادا کی اس ملک کی۔ کتنے ہی ایسے آپ کے بزرگوں میں معلوم کیجئے، اپنا مال و اسباب، جاگیریں چھوڑ کر خالی ہاتھ اس ملک میں آ گئے۔ کسی کا بھائی وہاں رہ گیا، کسی کی بیٹی وہاں رہ گئی، کسی کا بیٹا وہاں رہ گیا۔ ہمارے بزرگوں نے قیمت ادا کر دی، اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنے قربانیوں سے۔ یہ ملک ہم نے حاصل کیا، کس لیے حاصل کیا؟ کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کی مملکت اور حکومت ہوگی، اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام کیا ہے، ایک مسلمانوں کی مملکت کیا ہے، دو قومی نظریہ کیا ہے۔ یہی تو ہے کہ ہم ایسی مملکت چاہتے ہیں جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بنیادوں پر کھڑی ہوگی۔ اور ہمارے بزرگوں نے جب ابتدا کی اس ملک کی، ریاست کی، آپ تاریخ اٹھائیے، میں تو ابھی بچہ ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں یہاں، جانتے ہیں، قلم اور دعوات اور کرسیاں تک نہیں تھی ہمارے دفاتر میں، کرسیاں تک نہیں تھی، میز تک نہیں تھے، قلم تک نہیں تھے، کاغذ تک نہیں تھے، مگر ایک عزت اور وقار تھا، جذبہ اور ایمان تھا جس سے ہم نے اس ملک کی ابتدا کی تھی۔ کیسی بلندیوں سے ہم نے اپنی اس مملکت کی ابتدا کی، بے سر و سامانی کے باوجود جس وقار سے ہم نے اس ملک کی ابتدا کی۔ آج یقیناً اس بات کا حق ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں پہ انہیں خراج تحسین پیش کریں، ان کی وجہ سے جو مملکت ہمیں حاصل ہے ان کے شکریہ کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کریں، لیکن ساتھ میں یہ تو دیکھیے جتنا اعلیٰ درجے پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، جتنی اونچائی سے ہم نے اس کا سفر شروع کیا تھا، آج ہمارے عمل سے ہم نے اس مملکت کو کہاں پہنچا دیا ہے، ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے، میں نے اور آپ نے اس مملکت کا کیا حال کر دیا ہے۔ کہ ہمارے بزرگوں کے یہی خواب تھے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں، اس عظیم نعمت اور مملکت کو ہمیں عطا کیا، ریاست مدینہ کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے نام سے جڑی ریاست ہمارے حوالے کی پورے عالم میں، نہ ترکیوں کو یہ ملی، نہ مزید کسی عربوں کو یہ ملی، اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی جو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے جڑی ہوئی ریاست اتنی عظیم نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی، جس کی ابتدا میں صرف اور صرف ایمان تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا،
بے سر و سامانی کے عالم میں جیسے مدینہ ریاست مدینہ کی ابتدا ہوئی تھی ویسے ہی اس مملکت کی اللہ نے ہم سے ابتدا کروائی. آج ہم نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ فکر کہاں ہے؟ آج کیا نظریے پنپ رہے ہیں، کیا نظریے پنپ رہے ہیں؟ آج تو ہمارے بزرگوں کے خواب ہمارے معاشرے میں اجنبی ہو گئے، اجنبی ہو گئے. آپ کے بزرگوں نے جو خواب دیکھے، آپ کے بزرگوں نے جس کے لیے مال جان کی قربانی دی، اولادوں کی قربانی دی، آج وہی خواب ہمارے معاشرے میں میرے اور آپ کے درمیان اجنبی ہو گیا ہے. کوئی کیوں نہیں کہتا کہ ہماری عدالتوں میں اللہ کے رسول کا نظام کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں، بازاروں میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کیوں نہیں ہیں؟ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ آج ہماری مخننہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو وہ اہمیت کیوں حاصل نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا؟ آج ہمارا ملک کیوں وہ مقام نہیں حاصل کر سکا؟ اللہ تبارک و تعالی اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں شکر گزاری کے جو 3 ذرائع ہیں، تینوں میں ہم کیوں ناکام ہیں؟ تینوں میں ہم ناکام ہیں. اللہ تعالیٰ اس عظیم مملکت کی حفاظت فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بحیثیت قوم اس کی شکر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.